عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لاق و دبا، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا عدم سے وجود بخشنے والا اور ساری مخلوقات کو روزی دینے والا اور ساری مخلوقات کو موت دینے والا تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس میں انگرت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، اس تعلق سے آپ نے ایک خطبہ پچھلے جمعے کا سنا تھا کہ امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں۔ ایک حق بیان ہوا تھا کہ امت پر سب سے بڑا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے نقش قدم پر چلا جائے، آپ کی باتوں کو مانا جائے، آپ کے اسوے کو اپنایا جائے، ہر معاملات میں، خوشی میں، غمی میں، عبادات میں، معاملات میں، اجتماعیات میں، انفرادیات میں، ہمیشہ، ہر وقت، ہر لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ یہ امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، اس لیے کہ آپ کو اسوہ اور نمونہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے بھیجا ہے، لہذا امت کا فرض بنتا ہے کہ آپ کے اسوہ اور نمونہ کو اپنایا جائے۔ دلائل کی روشنی میں آپ نے یہ باتیں سنی تھیں۔ اس کا آخری پوائنٹ اور اس کے بعد امت پر دوسرا حق کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آخری پوائنٹ یہ کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے تو نتیجے میں ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے، آپ کی اتباع نہیں کریں گے، آپ کی فرمانبرداری نہیں کریں گے، آپ کی نافرمانی کریں گے، تو اس کے نتیجے میں جہنم ملے گی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے ان کو جہنم ملے گی۔ کل بروز قیامت یہی لوگ جنہوں نے دنیا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی، یہ جب جہنم کو دیکھیں گے، اس کے چیخ و دہاڑ کو سنیں گے، تو سورہ ابراہیم آیت نمبر 64 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اے میرے نبی آپ لوگوں کو ڈرا دیجیے، اس منظر سے ڈرائیے۔ انذر الناس، لوگوں کو ڈرائیے، کس منظر سے؟ یوم یأتیہم العذاب، جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے، جہنم کو دیکھیں گے، فیقول الذین ظلموا، اس وقت ظالم کہیں گے۔ ظالم سے مراد رسول اللہ کی اتباع نہ کرنے والا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری نہ کرنے والا۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اس وقت تمنا کریں گے اے میرے رب دوبارہ دنیا میں بھیج دے، دوبارہ موقع دے، ایک چانس اور دے دے۔ کیوں چانس مانگ رہے ہیں؟ اس کا جواب آگے ذکر ہے۔
ہمیں دوبارہ بھیج دے، دوبارہ موقع دے دے، نجیب دعوتک، ہم تیری دعوت کو مان کر کے آئیں گے۔ اللہ کی دعوت کیا ہے؟ قرآن مجید، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صرف رسول اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرو، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری میں دوسروں کو شریک نہ کرو۔ نجیب دعوتک، میرے رب بھیج، میں تیری دعوت کو مان کر کے آؤں گا، اور کیا کر کے آؤں گا؟ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ، ہر نبی کا امتی، یہاں رسول کی جمع رسول جمع کی ذکر کی گئی ہے، اس لیے کہ ہر نبی کا نافرمان امتی اس وقت تمنا کرے گا تو کہے گا نتبع الرسل، میں اپنے رسول کی اتباع کر کے آؤں گا، دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ دوبارہ دنیا نہیں ملے گی، لہذا پتہ کیا چلا؟ دیکھو اتباع کا لفظ یہاں اس آیت میں موجود ہے، وَنَتَّبِعِ الرُّسُلِ، ہم اپنے رسول کی اتباع، اس کی فرمانبرداری، اپنی عبادات اس کے طریقے کے مطابق کر کے آئیں گے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے، دوبارہ یہ دنیا نہیں ملے گی۔ اس آیت سے پتہ کیا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر ایک بڑا حق ہے کہ آپ کی اتباع و فرمانبرداری کی جائے، آپ کے نقش قدم پر چلا جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو نتیجہ کل یہ ہوگا۔ اس نتیجے سے آج ہمیں بچنے کی تیاری کرنی ہے۔ اس سلسلے کی آخری بات سنیے، صحیح مسلم کی کتاب الاشربہ کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الاشربہ، ایک صحابی رسول سلمہ بن اکوع، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان سلمۃ بن اکوع رضی اللہ عنہ قال اکل رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشمالی، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کے پاس بایاں ہاتھ سے کھانے لگا۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی غلط کر رہا ہے تو اللہ کے نبی ٹوکے نہ اس کو، کوئی غلط کر رہا ہے تو صحابی ٹوکے نہ۔ آج نہیں لوگ ایسا کرتے، لوگ کہتے چھوڑو رہنے دو، ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا۔ تو بایاں ہاتھ سے کھانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، اللہ کے بندے سیدھے ہاتھ سے کھا، بایاں ہاتھ سے کیوں کھا رہا ہے؟ اب اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے چڑ تھی۔ اب جس کو جس بندے سے چڑ ہوتی ہے نا تو آنکھیں دکھاتا ہے، تکبر دکھاتا ہے۔ وہ ایک الگ بات کہ اس کو نہیں پتا کہ میں صحیح ہوں یا کون صحیح ہے، لیکن آج بھی یہ چیز ہے، وہ اس کو غصہ دکھاتا ہے، اس کو اپنی انا پن دکھاتا ہے۔ اس شخص نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ کہا لا استطیع، میں نہیں کھاتا۔ جیسے آج بھی کوئی کسی کو کہنے سے کہا میں نہیں کرتا، کیا کر لے گا؟ کیا کر لے گا؟ مت کر۔ لیکن یہ جو جملے ایسے ہوتے ہیں نا، کیا کر لے گا، یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں، اس کو نہیں کہہ رہا یار۔ تعلیم کس کی ہے؟ بات کس کی ہے؟ تیری چہرے کا یہ تہور، تیری پیشانی کی یہ سلوٹیں، تیری یہ آنکھیں نکالنا، یہ کس کی بات پہ جا کے اثر پڑ رہا ہے؟ اگر وہ بات رسول اللہ کی ہے تو یار آپ کس سے بات کر رہے ہو؟ آپ کے سامنے یہ شخص ہے نا، لیکن اس شخص کے پاس بات کس کی ہے؟ یہ سوچنا چاہیے۔ بات رسول اللہ کی ہے، کلا استطیع، میں نے کہا تھا۔ اس نے تکبرانہ یہ جملہ کہا، حدیث کے اندر موجود ہے، فما رفعها الى فیہ، حدیث کا الفاظ ہے، اللہ کے نبی نے ایک بددعائیہ جملہ اس کو کہہ دیا، کیونکہ اگر اس کے ہاتھ میں تکلیف ہے تو کوئی بات نہیں، کھائے بایاں ہاتھ سے، کھائے دایاں ٹوٹ گیا ہے، کھائے بایاں ہاتھ سے، کوئی بات نہیں، کھا سکتا ہے۔ لیکن کب کھا سکتا ہے؟ جب دائیں میں تکلیف ہو۔ دایاں صحیح سلامت ہے، تکبرانہ کہہ رہا لا استطیع، میں نہیں کھاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مستطعت، جا تو طاقت بھی نہیں رکھے گا، تو کھا بھی نہیں پائے گا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں سلمہ بن اکوع کہ میں نے اپنی لائف میں دیکھا، اس کے بعد اس کا ہاتھ کبھی ایسے منہ کی طرف گیا نہیں، جیسے راڑ پڑ گئی ہو نا اور ہاتھ سیدھا نہ ہو رہا ہو، اس کا ہاتھ کبھی منہ کی طرف نہیں گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ رسول اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرانے کی وجہ سے۔ لہذا امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا حق ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس سے ملے تو مسلک کا لیبل نہ لگائے، اونچ نیچ کا لیبل نہ لگائے، بڑے چھوٹے کا لیبل نہ لگائے، کثیر اور قلیل کا لیبل نہ لگائے۔ ہاں بات صحیح ہے رسول اللہ کی، فوراً ماننا چاہیے، اس کو فوراً ماننا چاہیے۔ اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے، کیونکہ ہم سب کا مشن کیا ہے، اور ہم سب اپنے اپنے مساجد میں کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے بہترین بات کس کی؟ کتاب اللہ کی۔ اور سب سے بہترین طریقہ کس کا؟ تو پھر جب رسول اللہ کی بات آئے تو ہمیں اپنی بات کو، اپنی خواہشات کو ختم کر لینا چاہیے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی باتوں کو فالو کیا جائے۔ اگر نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ آیت سورہ ابراہیم کی اور صحیح مسلم کتاب الاشربہ کی یہ روایت کا نتیجہ ایسا ملے گا۔ دوسرا حق امت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ رسول اللہ سے سچی محبت، اللہ کے بعد سب سے زیادہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کا حقدار اللہ ہے، اور اللہ سے محبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں شرط لگائی۔ شرط کیا لگائی؟ قل، میرے نبی آپ اپنی امت کو اعلان کر دیجئے۔ کیا اعلان؟ ان کنتم تحبون اللہ ورسولہ، ان کنتم تحب اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے شرط ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ نماز کے لیے شرط کیا ہے؟ وضو، بغیر وضو کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ نماز کے لیے شرط ہے، وضو کے نہیں، بغیر نہیں ہوگی نماز۔ حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، احرام کے بغیر ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، شرط ہے، بغیر احرام کے نہیں ہوگا۔ گاڑی چلا رہے ہو، بغیر پیٹرول کے چڑھ جائے گی؟ نہیں چلے گی، شرط ہے، یہ چیز ہوگی تبھی۔ اگر آپ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو دیکھو اللہ نے شرط بھی کون سی لگائی، اللہ، آپ اس سے اندازہ لگاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کتنی مقدس ذات ہے کہ اللہ نے اپنے نزدیکی کے لیے، اپنے قریبی بننے کے لیے، محبوب بننے کے لیے شرط لگائی ہے، میرے نبی کی مانو گے تو بس سمجھ لو مجھ سے اتباع ہوگی۔ جیسے کوئی ٹیچر ایک شاگرد کو کہے نا بس یہ لیسن تم بہترین یاد کر لو، 90% پکے، اب کیا کرے گا وہ اسٹوڈنٹ؟ یار میرے استاد نے یہ کہا ہے کہ اس چیپٹر کو ایسے کر لو، اتنے مارک آنے ہیں۔ کتنے بڑے بے وقوف ہم مسلمان ہیں۔ یہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع کرنا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر لے گا۔ اور صرف محبت ہی نہیں کرے گا، پھر ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی بخشے گا۔ دو چیز، رسول اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے سے، دیکھو یہ حق ہے نا ہم پر، ہم یہ حق ادا کریں گے رسول اللہ کا، آپ کی مانیں گے، اللہ بھی محبت کرے گا، گناہوں کو بھی بخشے گا۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ ایک انسان کو جس سے محبت کرنی چاہیے وہ ہے اس کا خالق۔ اسی لیے قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فَعْلَمْ، اچھا فَعْلَمْ کا جملہ کیا ہے؟ سیکھو، پڑھو نہیں، فَعْلَمْ، پہلے جان لو، اس کی نالج حاصل کر لو کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، اس کے علاوہ کیا کوئی عبادت کے لائق ہے؟ نہیں۔ ایک بندے سے پوچھا جائے لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں، مسلمان سے پوچھا جائے بتا دے گا؟ کبھی نہیں بتائے گا، پتہ ہی نہیں۔ کیوں پتہ نہیں؟ اس لیے کہ تعلیم میں نہیں، علم میں نہیں۔ اللہ کی قسم خطبوں کا وقت مختصر ہوتا ہے، یہ دروس ہونے چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہیں؟ علم ہونا چاہیے۔ الیقین لا یوافی الا الشک، لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں ایک کیا ہے؟ ایسا یقین کہ شک کو جگہ ہی نہ ملے۔ اس کلمے پر ایسا یقین کہ شک کو جگہ نہ ملے۔ اب جن مسلمانوں کے ایمانوں میں شک کو جگہ ملتی ہے اس کو لا الہ الا اللہ پر یقین ہے؟
تو لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کے لیے نقصان دہ چیزیں کیا ان سے بچنا چاہیے، ان کو سیکھنا چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ کا علم، تو سب سے پہلے ایک بندے کو اپنے خالق سے، اپنے پیدا کرنے والے سے محبت ہونی چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگر روئے زمین پر ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ محبت کی ذات کوئی ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ہر امت کے امتی کا نبی، موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے موسیٰ علیہ السلام، امت محمدیہ کے لیے سب سے زیادہ کون؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ احزاب کی آیت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا، نبی زیادہ اس بات کے مستحق ہیں مومنوں کے لیے کہ وہ آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہونے چاہیے، یعنی ایک بندے کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس پہ ذرا گہرائی میں سوچو، وہ صحابہ اکرام جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے عملاً پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ صحابی کیا کہتے ہیں؟ آپ میری پیٹھ کے پیچھے ہو جاؤ، تیر لگ رہے آپ کو نہ لگ جائے۔ کتنے سارے واقعات ہیں، غزوہ احد کو اٹھا کے دیکھ لو، صحابہ نے جانیں دے دی، صحابہ بغیر کسی کو بتائے خود جا کر کے رسول اللہ کے دروازے پہ رات گزار رہے ہیں کہ آپ کو کہیں باہر جانا پڑے، آپ کے ساتھ جاؤں، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ تو ان لوگوں کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر ہجرت میں ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے پیاسے پیدل سفر 400 کلومیٹر مکہ سے مدینہ، تنگ آ گئے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، ایک چرواہا ملا، اس کی بکریوں سے ابوبکر دودھ لے کر کے آئے ہیں، رسول اللہ کو پکارا ہے تو پلایا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں طابت نفسی، میرے نفس کو سکون مل گیا۔ پی رہے رسول اللہ دودھ، اور کس کے نفس کو سکون مل رہا ہے؟ ابوبکر کے نفس کو۔ یہ رسول اللہ کے سر مبارک کو اپنے ران پہ غار میں رکھے، بچھو نے ڈس لیا ہے، درد ہوا ہے، آنسو نکل گئے ہیں، لیکن ران کو ہلا نہیں رہے۔ کیوں؟ رسول اللہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ کی قسم ہم صحابہ کے بارے میں، رسول اللہ سے جتنی محبت صحابہ کو تھی، مثال نہیں نا کوئی بعد کا اتنی کر سکے، بعد کا اگر اتنی کر سکتا ہوتا نا تو وہ صحابی ہوتا۔ وہ کیا ہوتا؟ صحابی ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روحیں تو ہماری بھی موجود تھی نا اس وقت، سب لوگوں کی روحیں موجود تھی، سارا پروجیکٹ تیار ایک ساتھ ہوا ہے نا۔ ایسا تھوڑا ہی ہے کہ کسی کی روح بعد میں نکلی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172 جا کے اٹھا کے دیکھ لو، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، ساری روحوں کو نکال کر کے اللہ نے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا، ہم سب نے گواہی دی تھی، لیکن ہماری روحیں، بعد والوں کی روحیں اس لائق نہیں تھی کہ ان کو رسول اللہ کا وزیر بنایا جائے، وہ صحابہ ہی تھے۔ تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وہ کس سے محبت کرے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب یہ چیز سننے کے بعد شاید ہم سب یہ سنتے ہوں، اپنے دل میں یقین رکھتے ہوں، اور اللہ کرے ایسا ہو بھی کہ ہاں الحمدللہ مجھے تو اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ رسول اللہ سے۔ اور سارے کلمہ کو اقرار تو کرتے ہیں، کہتے تو ہیں، بھلے ہو یا نہ ہو وہ ایک الگ بات، لیکن سب یہی کہتے ہیں کہ بالکل یہ بات صحیح ہے، یہ پوائنٹ بھی ٹھیک ہے، یہ حق بھی میں ادا کر رہا ہوں۔ پہلا کیا تھا وہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں وہ بھی سوچ لینا، لیکن یہ اس میں کیا کہیں گے سارے؟ ہاں میں تو ادا کر رہا ہوں کہ میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا وقت نہیں ہے، علمی چیز اگر بتائی جائے، بے شمار لوگ کیا کہتے ہیں نا عاشق رسول، عشق نہیں کہنا چاہیے رسول اللہ کے لیے۔ قرآن نے ایک جملہ کیا دیا ہے؟ حب کا دیا ہے۔ کس کا؟ محبت کا۔ ہمیں وہی کہنا چاہیے، اور اس میں دوام ہے، حب یحب میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، استقرار ہے، یہ چیز پائی جاتی ہے۔ دیکھو دانے کو کیا بولتے ہیں؟ حب۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ دانے کو کیا بولا جاتا ہے؟ حب، اسی سے محبت ہے۔ یار روزیاں کہاں سے ملتی ہیں؟ یہی دانے ہیں،
یہ پروان چڑھتے، ایک دانہ ہے اس سے ایک بالی میں 100 دانے، 100 سے بھی زیادہ. اندازہ لگاؤ نا. محبت کا مطلب ہوتا ہے دوام، ہمیشگی، پھیلاؤ. اور عشق یہ واشقہ سے بنا ہے، اور واشقہ اس بیل کو کہتے ہیں، دیکھا ہوگا، جو درخت کی جڑ میں نکل کر کے درخت کو ایسے لپیٹ لیتی ہے، اور پھر نتیجتاً کیا ہو جاتا ہے، وہ درخت سوکھ بھی جاتا ہے. عشق کا مطلب برباد کرنا، اور حب کا مطلب پروان چڑھانا. تو ہمیں یہ جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے. رسول اللہ کے لیے کیا؟ محبت کا جملہ استعمال کرنا چاہیے، جو ہمیں قرآن نے دیا ہے، جو ہمیں حدیث نے دیا ہے، جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر دوسرا حق ہے کہ آپ سے سچی، حقیقی اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کی جائے. دلیل سورہ توبہ آیت نمبر 24. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر 8 چیزوں کا ذکر کیا ہے. اچھا، جو 8 چیزیں ذکر کی ہیں نا، ہر انسان کو وہ محبوب ہیں. نمبر 1، قل، میرے نبی کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری بیوی. دیکھو، ایک انسان کا قریبی کون ہے؟ باپ ہوتا ہے، لیکن جب بیٹا ہو گیا تو قربت ادھر بدل جاتی ہے. اس کو باپ سے بھی زیادہ اپنا بچہ محبوب ہوتا ہے. اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا. بیوی ہے، اس کا بھی ذکر کیا. بھائی ہے، اس کا بھی ذکر کیا. بیٹا، بھائی، بیوی، باپ. وعشیرتکم، پورا کنبہ قبیلہ. وازواج، وعشیرتکم، تمہارا کنبہ قبیلہ جس میں تم رہتے ہو. واموال اقترفتموها، وہ مال جن کو تم جمع کر کے رکھتے ہو. وتجارت تخشونها، اور وہ مال جن کو تم نے تجارت پہ رکھا ہے، جن کے تم گھاٹے کے تعلق سے ڈرتے ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے. تو پھر دھمکی دی ہے، فتربصوا، تیار ہو جاؤ. کیا کرو؟ تیار ہو جاؤ. اب یہاں ہم اپنا محاسبہ نفس کریں. کیا مجھے میرے بچے سے زیادہ رسول اللہ محبوب ہے؟ اب ذاتی طور پہ تو ابھی ہم کہیں گے ہاں ہیں، لیکن ابھی آپ سننا، پھر تقاضا لگانا، پھر محاسبہ کرنا کہ اس پیمانے پر، اس کسوٹی پر، جس کسوٹی کو اللہ نے منتخب کیا ہے، بہت سارے لوگ فیل ہو جائیں گے. ایک انسان کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہونے چاہیے. اگر اپنے بچے سے زیادہ نہیں ہے، اپنے باپ سے زیادہ نہیں ہے، اپنی بیوی سے زیادہ نہیں ہے، تو پھر دھمکی ہے فتربصوا، تیار ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ کا معاملہ آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، پھر دیکھ لینا کیا ہوگا. اب ہم سارے یہاں یہ بات کہیں گے، الحمدللہ مجھے تو اپنے بچے سے زیادہ رسول اللہ محبوب ہے. اب اس کے ایک مثال دوں. مثال کیا دوں؟ آپ کا بچہ، آپ کی بیوی، آپ کا باپ، آپ کی بھائی، یہ ذکر کیے نا. بیوی مطالبہ کر رہی ہے، بیوی کوئی چیز مانگ رہی ہے جو غیر شرعی ہے، جو رسول اللہ کی تعلیم میں نہیں ہے. اگر آپ نہیں دیتے ہو تو آپ کو رسول اللہ محبوب ہے، اور اگر آپ دے دیتے ہو تو آپ کو رسول اللہ محبوب ہیں نہیں ہے. اٹھاؤ 28واں پارہ. معلوم ہے کچھ صحابہ اکرام تھوڑا ہجرت میں تاخیر ہو گئی، جاتے جاتے تاخیر ہو گئی، اور کچھ جو پہلے چلے گئے، انہوں نے جو تربیت، جو ٹریننگ، جو تعلیم مدینے میں جا کر کے لے لی رسول اللہ سے، اور وہاں جو جا کے پالی، بعد والوں کو وہ نہیں ملی. ان کو غصہ آیا. وہ کیا کہنے لگے؟ ہم اپنی بیویوں کو، اپنی اولادوں کو قتل کریں گے جن کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. بولو کتنی محبت تھی یار، کتنی محبت تھی رسول اللہ سے. آپ اندازہ تو لگاؤ. کعب بن مالک کے پاس یہودی بادشاہ کا لیٹر آتا ہے جب رسول اللہ نے کہا تھا کہ ان سے بات چیت بند کر دو، ان سے بات چیت بند، کہ یہ غزوہ تبوک میں کیوں نہیں نکلے. وہ 50 دن جو بات چیت بند رہی، اس نے آ کر کے لیٹر دیا. لیٹر کھول کے پڑھا تو اس میں کیا لکھا تھا؟ بلغنی ان صاحبک قد جفاک، ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کا ساتھی آپ پر ظلم کر رہا ہے.
نعوذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ کے بارے میں کہا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کا ساتھی نے آپ سے بات چیت بند کر دی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت والا دیا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں، نوتی کا ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے مان لو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم آپ کو عزت دیں گے، وقار دیں گے۔ دیکھو ایک طرف کیا آیا تھا، دنیا کی دولت کی پیشکش آئی تھی اور عزت کی پیشکش آئی تھی دنیا کی۔ وہ صحابی رسول تھے نا، انہوں نے کیا کیا، کہتے ہیں میں نے پڑھتے پڑھتے میں تندور کے پاس گیا، میں نے پھاڑ کر کے اس خط کو جلایا۔ آزمائش آئی تھی نا، آ گئی آزمائش، اب پتہ چلے گا نا آپ کو رسول اللہ محبوب ہی آئیے۔ بچے کی طبیعت خراب ہے، ٹھیک ہے، کسی صاحب نے کیا کہہ دیا، یہ قلمی قرآن ہے، یہ اس کے اندر بند ہے، اس کو باندھ دو۔ قلمی قرآن کی تعویذ دیتے ہیں لوگ، بند ہوتا ہے، پیک ہوتا ہے، یا کوئی دوسرا تعویذ ہے، آپ نے باندھ دیا۔ آپ کو رسول اللہ محبوب ہیں؟ بالکل نہیں، محبوب ہوتے تو آپ کو معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ کس سے محبت ہے؟ کبھی آزمائش تو کبھی کبھی ہوتی ہے نا، ہمیشہ تھوڑی۔ من اطاع عرافا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ لوگ جاتے ہیں عراف اور کاہنوں کے پاس، فلاں صاحب کے پاس جاؤ کتاب نکلواؤ۔ کون سی کتاب نکلواؤ یار؟ وہ عالم الغیب ہے، کتاب میں دیکھ کے بتا دے گا چوری کس نے کی ہے۔ کتاب نکلواؤ، تمہارے بچے کو کیا ہوا دیکھو، کتاب نکلواؤ۔ اللہ کے نبی کیا کریں، من اطاع عرافا او کاہنا، جو ایسے کاہنوں، ایسے نجومیوں، ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے، فصدقہ، ان کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اس کا انکار کر دیا جو محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا۔ لوگ جاتے نہیں جاتے؟ دعویٰ کیا ہے؟ سچی محبت ہے نا؟ نہیں، محبت اگر سچی ہوتی نا تو پریشانی کے وقت کیا کرتا؟ رسول اللہ کی نافرمانی نہ کرتا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کوئی بھی پریشانی مصیبت جو تمہیں پہنچتی ہے نا، وہ تمہاری تقدیر میں پہلے لکھی تھی، کب پہنچے گی کب ٹلے گی وہ پہلے لکھی تھی، لیکن پتہ چلے گا کہ کس کو کس سے محبت ہے۔ لہذا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، 8 محبوب چیزیں ذکر کر کے یہ دھمکی دی کہ اگر تمہیں یہ زیادہ محبوب ہے تو تم کیا ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ لہذا اللہ کے بندو، اگر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنی ہے تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو پھر بات کی بات، ماں کی بات، بھائی کی بات، بیٹے کی بات، بیوی کی بات، خوشی کا بہانہ، غمی کا بہانہ، بڑوں کا بہانہ نہیں، بالکل نہیں چلے گا، بالکل نہیں۔ یہ آزمائش آ گئی۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل ہو، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا اور تم کیا کہتے ہو، ابو بکر اور عمر نے کہا۔ قربان جائیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میزان الکبریٰ للشہرانی کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھو، ایاکم والقول فی دین اللہ بالرائے وعلیکم باتباع السنہ فمن خرج عنها ضل۔ ایاکم القول فی دین اللہ بالرائے، لوگوں خبردار، اللہ کے دین میں رائے مت چلانا، اپنی طرف سے مت کہنا۔ وعلیکم باتباع السنہ، تمہارے لیے واجب ہے سنت کو لازم پکڑنا۔ فمن خرج عنها ضل، جو اس سنت سے نکل گیا گمراہ ہو گیا۔ تو رسول اللہ سے سچی محبت اگر کرنی ہے تو ہمیں ہر چیز سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے رکھنا ہے، تب جا کے آپ سے محبت ہوگی۔ آپ سے محبت کا مطلب کیا ہے؟ آج تو ہر آدمی دعویٰ کر لے گا، آسان ہے۔ اس وقت کے دور میں تو ضرورت تھی، سامنے پتہ بھی چلتا تھا کس کی محبت ہے کس کو نہیں ہے۔ آج کیا پتہ ہے؟ آج تو اس وقت پتہ چلے گا نا جب بات مانے گا، نہیں مانے گا تو محبت نہیں ہے، کیونکہ محبت کے لیے معیار کیا رکھا ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے کی۔ ایک آدمی ہے وہ کیا کرتا ہے، قرآن کو اچھا غلاف لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، چومتا ہے، تاک میں رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر جو کہا گیا ہے اس کو مانتا نہیں، کیا ہوگا؟ ٹھیک کر رہا ہے محبت؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی،
من قرأ القرآن وآمن به، جو بندہ قرآن پڑھتا بھی ہے نا اور عمل بھی کرتا ہے، کمثل الاترجۃ، اس کی مثال سنترے کی ہے، ریحھا طیب وطعمھا حلو، اس میں خوشبو بھی ہے اور ذائقہ بھی ہے۔ سنترے لا کے رکھ دو 1 درجن کمرے میں، خوشبو آئے گی نا؟ آئے گی خوشبو۔ کہا ومثل المؤمن الذی یقرأ القرآن لا یعمل بہ، اس مومن کی مثال جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، کمثل التمرۃ، کھجور کی مثال ہے، طعمھا حلو لا ریح لہا، خوشبو آپ 1 بوری کھجور لا کے رکھ دو نا کمرے میں، خوشبو آئے گی؟ نہیں آئے گی، کھائیں گے تو ذائقہ آئے گا نا۔ اس سے بڑی پیاری مثالیں اور کہاں ملیں؟ مثالیں دے کر کے سمجھایا۔ اس لیے اگر ہم رسول اللہ سے محبت کے دعوے دار ہوں لیکن آپ کی سنتوں پر عمل نہ کریں، آپ کے طریقے پر خوشی نہ ہو، آپ کے طریقے پر غم نہ ہو، آپ کے طریقے پر پیدائش نہ ہو، آپ کے طریقے پر وفات نہ ہو، آپ کے طریقے پر نماز نہ ہو، کیا محبت ہے؟ محبت ٹھیک نہیں ہے۔ سچی محبت اس کے لیے جس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے کی، اور جس نے مجھ سے کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ جس طرح سے نماز کے لیے شرط وضو، اسی طرح سے اللہ سے محبت کے لیے شرط کیا ہے؟ نبی کی اطاعت و فرمانبرداری، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے شرط کیا ہے؟ آپ کی سنتوں پر عمل۔ اور جب آپ کی سنتوں پر عمل ہوگا تو آپ سے محبت ہوگی، محبت ہوگی تو کیا ملے گا؟ جنت میں رفاقت رسول ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی یار؟ اس لیے کیا کرنی چاہیے؟ سچی محبت، سچی محبت جس کا دعویٰ قرآن اور حدیث نے کیا وہ کرنی چاہیے، اور وہ اس کی مثال دیکھو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 16، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 16، حدیث اس طرح، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ من کنا وجد بہن حلاوۃ الایمان، کا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں پائی گئی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ ایمان کی مٹھاس کو پانا ہے تو 3 خصلتیں، جس کے اندر 3 عادتیں، 3 خصلتیں ہیں وہ ایمان کی مٹھاس کو پاتا ہے، اور جس کے اندر 3 خصلتیں نہیں ہیں، 3 عادتیں نہیں ہیں، اس کے اندر مٹھاس کا پتہ ہی نہیں، ذائقے کا پتہ ہی نہیں اس کو۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی ان یحب اللہ ورسولہ لا یحبہ الا للہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرے جو کسی سے نہ کرے۔ اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت، ویسی محبت کسی اور سے نہیں۔ تو اللہ اور اس سے رسول سے جس کو محبت ہوگی وہ اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا بھی تو نا، مانے اس دونوں کی، نہ اللہ کی نہ رسول اللہ کی، تو محبت صحیح ہے غلط ہے؟ کہ ایسی محبت جو کسی سے نہ ہو، جس کے اندر یہ جذبہ آ گیا وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، پھر اس کو کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ دوسرا وَأَن يُحِبَّ لِلْمَرْءِ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کوئی بندہ کسی بندے سے محبت رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر کوئی کسی سے محبت رکھتا ہے، دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی منفعت کے لیے، کسی دنیاوی کاروبار کے لیے، وقتی طور پہ نہیں، کہا جو اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھتا ہے وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ تیسرا وَأَن يَكْرَهُ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن يَنْقَضَهُ اللَّهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کہا ایک بندہ کفر میں لوٹنا، توحید کو قبول کرنے کے بعد شرک کرنا، رسول اللہ کی اتباع کے بعد بدعت کرنا، اس کو ایسے ہی ناپسند ہو جیسے آگ میں جانا ناپسند۔ اگر یہ جذبہ ہے تو ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اب لوگ ذائقوں کے لیے، لوگوں کے لیے کیا کر لیتے ہیں؟ بدعت میں شریک بھی ہو جاتے ہیں، شرک میں شریک بھی ہو جاتے ہیں، وہاں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، اور لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کیا تھوڑا، میں تو ایسے ہی کھڑا تھا۔ اٹھاؤ سورہ نساء 2 لاسٹ صفحہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدْ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، لوگوں میں اپنی کتاب میں یہ بات نازل کر چکا ہوں، أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، جب تم کسی ایسی مجلس میں ہو جس میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو، آپ کی توہین کی جا رہی ہو،
شرکیہ کام کیے جا رہے ہوں، بدعتیہ کام کیے جا رہے ہوں، نافرمانی کے کام کیے جا رہے ہوں، گناہ کے کام کیے جا رہے ہوں، فلا تقعدوا معهم، خبردار وہاں کھڑے مت ہونا، ان میں شریک مت ہونا۔ اگر تم ان میں شریک ہو گئے، کھڑے ہو گئے، تو تم بھی انہی میں ہو۔ لہذا جس بندے کے اندر یہ تین چیزیں ہوں نا، اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت جو کسی سے نہیں، نمبر 2 کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، نمبر 3 وہ بدعت کا کام، شرک کا کام، کفر میں لوٹنا ایسے ہی ناگوارا سمجھے جیسے جہنم میں جانا ناگوارا سمجھتا ہے۔ جہنم میں جانا کون پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ تو کہا یہ چیز بھی ایسی ہے، جس کے اندر یہ چیزیں آ گئی نا، اس نے کیا کر لیا؟ ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ تو دیکھیے محبت رسول ایمان کی مٹھاس کی ایک کسوٹی رکھی گئی ہے، ایمان کی مٹھاس ہے یہ۔ صحیح بخاری کی 15 نمبر کی حدیث، 16 نمبر کی حدیث، 2 حدیثیں لگاتار۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک میں اس کی اولاد اور اس کے والدین اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یہی بات آپ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں بھی سنی۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث 66-32، صحیح بخاری کی حدیث 66-32، وعن عبد الله بن هشام رضی اللہ عنہ قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بید عمر بن الخطاب۔ کہتے ہیں میں ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن ہشام۔ ہم صحابہ کرام تھے بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اور آپ نے اپنے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ دیا ہوا تھا، ایسے ہاتھ پکڑ کے جیسے 2 ساتھی چلتے نا، تو ایسے ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چلے ہوئے آ رہے تھے۔ اسی لیے حضرت علی بعد میں کئی مرتبہ یہ بات ذکر کر کے رویا کرتے تھے، جب اللہ کے نبی جب عمر کو تنہا دیکھتے نا یا ابو بکر کو تنہا دیکھتے آتے ہوئے نا، تو آپ کو وہ منظر یاد آتا تھا کہ میں کئی بار ایسے دیکھتا تھا، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوتا تھا اور ایک میں ابو بکر کا، خالی ہو گئے وہ ہاتھ، چلے گئے اللہ کے نبی، تو روتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا محبت تھی عمر سے، کیا محبت تھی حضرت ابو بکر سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تفرقیں آج ڈالے ہیں لوگوں نے، یہ نفرتیں آج ڈالی ہیں لوگوں نے، ان کے درمیان نہیں تھی۔ کہا وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا ہوا۔ اچھا اللہ کے نبی نے عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو کتنے خوش ہوتا ہے کوئی بڑا آدمی کسی کا ہاتھ پکڑے۔ ایک شاگرد کے سر پہ ایک استاذ ہاتھ رکھ دے وہ خوش ہوتا ہے، صرف اس کو کہتے ہیں شاباش، خوش ہوتا ہے۔ کوئی بڑا آدمی مسافہ کر لے خوش ہوتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لائن لگ جاتی ہے مسافوں کے لیے، اور پرچیاں دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، دعا میں میرا نام بھی لے لیں۔ ایک مرتبہ پیر جی نام لے لیں قسمت ہی بدل جائے۔ لوگوں کے یہ عقیدے، ہتھ ولی دے قلم ربانی لکھے جو من بھاوے، رب ولی نو طاقت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے۔ ولی بڑا ہے اللہ تو نہیں، ہاتھ ولی دے قلم ربانی، یوسف نبانی کی کتاب کرامات اولیاء اٹھا کے دیکھنا، ولی کے ہاتھ میں اللہ کا قلم۔ یار اللہ کو قلم دینا ہوتا تو کون سے ولی کو دیتا؟ امام الانبیاء کو دیتا، اولو العزم پیغمبروں کو دیتا، نبیوں کو دیتا، رسولوں کو دیتا، ابو بکر کو دیتا، عمر کو دیتا، علی کو دیتا، بدری صحابہ کو دیتا، عشرہ مبشرہ کو دیتا۔ ولی کے ہاتھ میں اللہ کا قلم، لکھے لیکھ مٹاوے، رب ولی نو طاقت بخشی۔ کیا کہتے ہیں؟ ولی کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، پہنچا ہوا ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، لکھے لیکھ مٹاوے، جو چاہے لکھے جو چاہے مٹائے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ شرکیہ جملے ہیں، یہ غلط جملے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ سے سچی محبت، ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس جذبات کو، اس احساسات کو، اس نظریے کو دیکھ کر کے حضرت عمر نے ایک بات کہی۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت احب الی من کل شیء الا من نفسی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں سب سے زیادہ محبوب جانتا ہوں، ساری چیزوں سے زیادہ جانتا ہوں اپنی جان کے علاوہ۔ کیا کہا تھا؟ اپنے علاوہ، اپنے مال سے، دولت سے، بیوی بچوں سے، ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ لا واللہ والذی نفس محمد بیدی۔ عمر سن، اب رسول اللہ سے محبت ہے تو کہے گا ماں کی قسم
کہے گا باپ کی قسم، کہے گا روزی کی قسم، کہے گا کعبہ کی قسم، کہے گا فلاں کی قسم؟ کبھی نہیں کہے گا نا۔ محبت ہے تو کو اللہ کی قسم، کیونکہ رسول اللہ کی تعلیم ہے من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیسکت، اس کو قسم کھانی ہو تو اللہ کی کھائے ورنہ خاموش رہے۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ اب غیر اللہ کی قسم بھی کھا رہا، کہتا میں تو رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت نہیں، یہ ڈھونگ ہے، غلط ہے یہ۔ محبت ہے تو تعلیم پر عمل کا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے عمر، میں تو اس وقت تک مومن نہیں جب تک تجھے تیری جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے کیا کہا؟ انت احب الی من نفسی، اللہ کے نبی اگر ایسی بات ہے تو آپ میری جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبوب ہیں، مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا الان یا عمر، عمر اب ہوئی سچی محبت، اب ہے سچی محبت۔ یہ 3 حدیثیں صحیح بخاری کی 66، 32 اور 15 اور 16، یہ حدیثیں ہمیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ سے محبت کیسے کریں گے؟ آپ کی بات پر عمل کر کے، آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے، آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے تو آپ سے محبت ہوگی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 59، سورہ نساء کی آیت نمبر 59، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ اکرام، ایک صحابی کا ذکر ہے لیکن کئی صحابہ اکرام یہ تمنا یہ سوچ رکھتے تھے کیا کہ ہم دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں تو قرۃ عینی طابت نفسی، جب ہماری نگاہ چہرہ انور پہ پڑتی ہے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور خوش نصیب آنکھیں تھی اللہ کی قسم جنہوں نے رسول اللہ کا دیدار کیا۔ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، میرے نبی جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو ذکر کرتا ہوں نا تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو بلند مقام دے گا۔ کون سا بلند مقام ملے گا؟ سنا ہوگا آپ نے، مقام وسیلہ، کسی کو نہیں ملے گا، صرف رسول اللہ کے لیے جنت میں ایک مقام ہے وسیلہ۔ کہا آپ کو بلند ملے گا، اور مجھے جنت ملی بھی تو وہ مقام نہیں ملے گا، میں کیا کروں گا؟ وہ موجود تھے، اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیجا ہے، اللہ اکبر۔ اور جبرائیل نے کون سی آیتیں لے کر آئے ہیں؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے گا، آئے ہائے، دیکھو ماننا الگ ہے، آپ کو ماننا اور آپ کی ماننا فرق ہے۔ آپ کو تو سارے مسلمان مانتے ہیں لیکن آپ کی سارے نہیں مانتے، سارے کلمہ کو مسلمان تو ہیں لیکن سارے مومن نہیں ہیں، لہذا آپ کو تو سارے مانتے ہیں لیکن آپ کی سارے نہیں مانتے، اور محبت اس وقت نہیں ہوگی جب تک سارے آپ کی نہ ماننے لگ جائیں۔ کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کہتے ہیں اس آیت کے سننے کے بعد ہمیں سکون مل گیا، اطمینان مل گیا۔ پتہ کیا چلا؟ امت پر رسول اللہ کا دوسرا حق ہے کہ سچی محبت، اور سچی محبت کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ آخری حدیث بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدع الاسلام غریبا فسیعود کما بدعوا فطوبى للغرباء۔ کا اسلام غربت میں شروع ہوا تھا، بہت تھوڑے تھے اس کے ماننے والے، ایک وقت آئے گا یہ ایسا ہی اجنبی ہو جائے گا، غریب ہو جائے گا، اس کے حقیقی ماننے والے تھوڑے ہوں گے۔ فطوبى للغرباء، لیکن ان غرباء کے لیے شاباشی ہے، شاباشی کے مستحق ہیں، چاہے وہ حضرت علی ہوں، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، یعنی وہ شروع کے، چاہے وہ اس دنیا کے اخیر کے تھوڑے ہوں، کا فطوبى للغرباء، خوشخبری ہے ان کے لیے، شاباشی ہے ان کے لیے۔ صحابہ فوراً کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تھی، پوچھتے تھے۔ آج جو مفتی کر کے چلا جائے پوچھنا مت، گستاخی ہے۔ صحابہ نے کہا ومن الغرباء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غرباء کون لوگ ہیں؟ یہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے ڈیفینیشن کی ہے ان کی، تعریف کی ہے ان کی، کہا کون سے؟ الذین یعلمون سنتی، وہ لوگ جو میری سنت کی تعلیم حاصل کریں گے،
وَيُعَلِّمُونَ عِبَادَ اللَّهِ، اور اللہ کے بندوں کو میری سنتیں بتائیں گے۔ یہ غربا کون ہے؟ جو میری سنتوں پر عمل کریں گے اور میری سنتوں کو دوسروں کو بتائیں گے۔ تو رسول اللہ سے محبت کب ہوگی؟ جب ہم رسول اللہ سے کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ سنتوں پر عمل کریں گے تو آپ سے محبت ہوگی۔ کسی نے کہا تعصى الإله وأنت، تیسری نہیں، حسان بن ثابت نے، حسان بن ثابت صحابی رسول، شعراء عرب، صحابہ میں سب سے بڑے شعراء، شعر پڑھا انہوں نے، تعصى الإله وأنت تظهر حبه، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اس سے محبت کا اظہار کر رہے ہو۔ تعصى الإله، الہ کی نافرمانی کر رہے ہو، وَأَنْتَ تَظْهَرُ حُبُّهُ، اور اس سے محبت کا اعلان کر رہے ہو۔ هَذَا لَعَمْرُكَ فِي الْقِيَاسِ بَدِيٌّ، تیری قسم یہ تو بڑی غیر معقول بات ہے کہ اس سے محبت کا اظہار ہو، اس کی نافرمانی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَطَاعَتَهُ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ يُطِيعُ، جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی ادا کو پسند کرتا ہے۔ اگر ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے تو ہمارا چہرہ مورا، ہماری عبادات، ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں، ہمارے پہناوے، ہماری طور طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونے چاہیے۔ تو دو پوائنٹ آپ نے سن لیے امت پر رسول اللہ کے حقوق میں سے۔ پہلا حق آپ کی اتباع اور فرمانبرداری، دوسرا آپ سے سچی محبت۔ سچی محبت کب ہوگی؟ جب ہم آپ کے طریقے پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔